ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک سلطنت پر ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ صرف عقل مند نہیں تھا بلکہ منصف بھی تھا۔ اس بادشاہ کی شہرت اس کی حکمت اور انصاف تھی۔ بادشاہ کی ایک اکلوتی شہزادی تھی جو نہایت حسین اور نازک مزاج اور اپنے ذوق میں بہت خاص تھی۔ اس کی پسند ناپسند کی ہر چیز پر بادشاہ خود دھیان دیتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنے محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ باغ کے قریب ہی محل کے خادم اور محافظ موجود تھے تاکہ شہزادی کی ہر خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ چہل قدمی کے دوران شہزادی کی نظر بازار کی طرف گئی جہاں ایک مشہور تاجر کی دکان میں ایک خوبصورت ہار جگمگا رہا تھا۔ وہ ہار قیمتی پتھروں سے آراستہ تھا اور اس کی چمک دمک نے شہزادی کو بہت لبھایا۔ شہزادی نے اپنے خادم کو فوراً بلایا اور کہا، جاؤ یہ ہار خرید کر میرے لیے لے آؤ۔ خادم تیزی سے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ جب خادم تاجر کی دکان پر پہنچا تو اس نے ہار کی قیمت پوچھی۔ تاجر نے خادم کو پہچان لیا اور یہ شاہی محل کا خادم ہے اور ہار شہزادی کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ تاجر نے خوش اخلاقی سے کہا، یہ ہار بہت قیمتی ہے مگر شہزادی کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ خادم ہار لے کر خوشی خوشی واپس محل میں آیا اور شہزادی کو یہ ہار پیش کیا۔ شہزادی نے ہار پہنا اور آئینے میں دیکھنے لگی۔ ہار واقعی ہی بہت خوبصورت تھا لیکن اچانک ایک قیمتی پتھر اپنی جگہ سے گر گیا۔ شہزادی کو یہ دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی۔ خادم نے فوراً بادشاہ کو یہ خبر دی کہ تاجر نے ناقص ہار دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بے حد غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً تاجر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے غضب سے پورا محل ہل گیا۔ ہر شخص حیران تھا کہ اب تاجر کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسری طرف جب تاجر کو شاہی دربار میں طلب کرنے کی اطلاع ملی تو وہ گھبرا گیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دیانت داری پر کوئی حرف نہیں آنے دے گا۔ وہ خود کو یقین دلاتا رہا، اس نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ تاجر جب دربار میں پہنچا تو وہاں کا ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے ہماری شہزادی کو ناقص ہار دیا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاہی خاندان کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تاجر نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، عالی جناب میں ایک عام تاجر ہوں لیکن دیانتداری میری زندگی کا اصول ہے۔ میں نے شہزادی کے لیے یہ ہار اپنی طرف سے مکمل امانت داری کے ساتھ دیا تھا۔ اگر اس میں کوئی نقص تھا تو یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ بادشاہ نے مزید غصے میں کہا، تمہاری باتوں سے تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ لیکن تاجر نہایت عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، میرا مقصد صرف خدمت کرنا تھا نہ کہ کسی کو دھوکہ دینا۔ میں اپنی عزت اور دیانت داری کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے تاجر کی بات کو غور سے سنا، اس کے الفاظ میں سچائی اور خلوص تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ لیا اور حکم دیا کہ ہار کو شاہی کاریگروں کے پاس بھیجا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس میں کیا خرابی تھی۔ کاریگروں نے ہار کا معائنہ کیا اور بتایا کہ ہار میں کوئی خاص نقص نہیں تھا بلکہ پتھر وقت کی دھول یا حرکت کی وجہ سے ڈھیلا ہو گیا تھا۔ یہ جان کر بادشاہ کو احساس ہوا کہ تاجر بے قصور تھا اور اس کے ساتھ ناانصافی ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے فوراً تاجر سے معذرت کی اور کہا، ہم نے تم پر شک کر کے غلطی کی ہے، تمہاری دیانت داری قابل تعریف ہے۔ تاجر نے بادشاہ کی معافی کو قبول کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا انصاف اور دیانت داری ہی اس سلطنت کی بنیاد ہے، میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتا رہوں گا۔ بادشاہ نے تاجر کو انعام و اکرام سے نوازا اور ہار کو دوبارہ مرمت کرا کر شہزادی کو دیا۔ یہ ہار پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے یہ سبق سیکھا کہ جلد بازی میں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے۔
تاجر کی دیانتداری نے بادشاہ کو ایک اہم سبق دیا، اور یہ واقعہ سلطنت میں مشہور ہو گیا۔ شہزادی بھی تاجر کی عزت کرنے لگی، اور اس نے ہار کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا۔ یوں یہ کہانی تاجر کی ایمانداری، بادشاہ کی دانشمندی اور شہزادی کی معصومیت کا حسین امتزاج بن گئی۔